السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ MiG-21 کا اغوا پارٹ 3۔ منیر ایک بات سے بہت متاثر ہوا کہ اسرائیلیوں کو عراقی ایئر فورس کے عملے کے تمام افراد کے نام یاد تھے، جن میں روسی بھی شامل تھے۔ انہیں عراقی ایئر فورس کے معمول کے تربیتی پروازوں کے شیڈول کا بھی پورا علم تھا کہ کون سی پرواز لمبی اور مختصر ہوگی۔ لمبی اڑان کے دن روسی جہاز میں اضافی ایندھن کی اجازت دے دیتے تھے۔ منیر کو بھی اسی دن نکلنا تھا۔ پرواز کے مختلف مرحلوں میں اسے پہلے سے طے شدہ سگنل دینے تھے تاکہ وہ منتظر اسرائیلی طیاروں کے ساتھ رابطے پر رہے۔ ایئر بیس میں قیام کے دوران موساد کے کچھ آدمیوں نے اسے انتہائی محتاط رہنے کی تلقین کی۔ انہوں نے ایک مصری ہواباز کا قصہ بھی سنایا جو بے احتیاطی کی وجہ سے مارا گیا تھا۔ محمود حلیمی 1964 میں اپنے روسی ساختہ تربیتی طیارے کے ساتھ اسرائیل پہنچ گیا تھا۔ اس وقت مصر یمن میں جنگ لڑ رہا تھا۔ حلیمی نے یمنی دیہات پر بمباری سے انکار کرتے ہی فرار کی راہ اختیار کی۔ اس کی آمد سے اسرائیل بہت خوش ہوئے۔ انہیں اس طیارے سے اتنی دلچسپی نہیں تھی بلکہ وہ حلیمی سے پروپیگنڈا مہم میں کام لینا چاہتے تھے۔ اسرائیلی ایئر فورس نے اس کا بڑا خیر مقدم کیا۔ اس نے تل ابیب ریڈیو پر اپنے فرار کی وجوہات بیان کی۔ کیپٹن حلیمی پر گھومنے پھرنے کا بھوت سوار تھا۔ اس نے بیونس ایئرس کا کہیں سے نام سنا تھا۔ وہ اسرائیلیوں سے اصرار کرتا رہا کہ وہاں سے جاب دلائی جائے، لیکن وہ جھجک رہے تھے کہ اسرائیل سے باہر مصری اسے کچا چبا ڈالیں گے۔ لیکن حلیمی بضد تھا۔ وہ مصریوں کا مذاق اڑاتا اور کہتا، مصر کی سیکرٹ سروس کو تم لوگ مجھ سے زیادہ نہیں جانتے۔ آپ میری فکر نہ کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ آخر تنگ آ کر اسے بیونس ایئرس کی سول ایویشن فرم میں ملازمت دلوا دی گئی اور وہ شفٹ بھی ہو گیا۔ وہاں پہنچتے اس نے سب سے پہلے ایک حماقت کی۔ وہ بھول گیا تھا کہ مصر میں مکمل پوسٹل سینسرشپ لاگو ہے۔ اس نے اپنی ماں کو ایک پوسٹ کارڈ بھیجا۔ اس نے مصری انٹیلیجنس کو پتہ چل گیا کہ وہ اب اسرائیل سے بیونس ایئرس منتقل ہو گیا ہے۔ اس نے دوسری غلطی اس وقت کی جب ایک مقامی نائٹ کلب میں اس کی ملاقات ایک مصری نژاد عورت سے ہوئی اور پھر اسے متاثر کرنے کے لیے بڑے فخری انداز میں اسے کہنے لگا، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، اگر میں اسے جلانا شروع کروں تو بھی ختم نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس خاتون کو وہ کچھ بتا ڈالا جو اس سے بعد میں بہت مہنگا پڑا۔ اس رات وہ اس مصری عورت کے ساتھ اس کے فلیٹ میں گیا۔ وہ پھر کبھی اپنے ہوٹل واپس نہیں آ سکا۔ آدھی رات کے قریب جب وہ مکمل طور پر گہری نیند کے آغوش میں تھا، وہ لڑکی چپکے سے اپنے بستر سے نکل کر ٹیلی فون کی طرف بڑھی۔ چند ہی لمحوں بعد 10 آدمی وہاں پہنچے جنہوں نے حلیمی کو بستر سے گھسیٹا اور ایک گاڑی میں ڈال کر مصری سفارت خانہ پہنچا دیا۔ ایک ہفتے بعد موساد کے ایک مقامی ایجنٹ نے جب یہ خبر اسرائیل بھیجی تو مصری اسے فوراً قاہرہ اسمگل کر چکے تھے۔ وہاں ایک مختصر سی عدالتی کارروائی کے بعد اسے فائرنگ اسکواڈ کے حوالے کر دیا گیا۔ موساد کے آدمی نے منیر کو یہ قصہ ایک وارننگ کے ساتھ سنایا کہ اگر مستقبل میں وہ اسرائیل میں رہنا چاہتا ہے تو کبھی اس کی سرحدوں سے نکلنے کی کوشش نہ کرے۔ چند روز بعد وہ اس امریکی لڑکی کے ہمراہ دوبارہ یورپ سے ہوتا ہوا بغداد پہنچا۔ پلان کے مطابق منیر کا ایک بیٹا سخت بیمار ہو گیا ہے۔ بغداد ملٹری اسپتال کے ایک ڈاکٹر جو موساد کا وظیفہ خوار تھا نے اسے سرٹیفکیٹ دیا کہ اس کا علاج لندن میں ضروری ہے۔ مسز منیر روفا اور اس کے بچوں کی لندن روانگی کے انتظامات تیزی سے مکمل ہوئے۔ وہ بالآخر تہران سے ہوتے ہوئے ایک پرواز میں لندن پہنچ گئے۔ وہاں اگلے ہی دن ایک اسرائیلی بوئنگ انہیں لے کر تل ابیب روانہ ہوا۔ وہاں پہنچتے ہی انہیں ایک نامعلوم مقام پہنچا دیا گیا۔ اب منیر کا اصل چیلنج شروع ہو چکا تھا۔ فرار کا مقرر دن تیزی سے قریب آ رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی خوف کی ٹھنڈی لہر منیر کے بدن میں دوڑنے لگی۔ اسے ایک فکر یہ بھی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے جانے کے بعد اسے کوئی خبر دے کہ اس کے ماں باپ اور رشتہ دار عراق سے نکلنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ لیکن اس خاندان کے انخلا کے لیے موساد کا پروگرام بالکل سیدھا سادہ تھا۔ ویسے بھی موسم گرما کے شروع ہوتے ہی یہاں کی مالدار فیملیاں چھٹیاں گزارنے کردستان کی یخ بستہ پہاڑی مقامات منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسرائیل ان دنوں کرد باغیوں کی خفیہ فوجی مدد کر رہا تھا اور اس وجہ سے موساد کا ان سے قریبی رابطہ تھا۔ ایک کرد رہنما شیخ ہذیانی
یہاں بزہانی کی ساتھ بات ہو چکی تھی۔ اس نے مذکورہ خاندان کو پہاڑوں میں کسی محفوظ مقام پر پہنچانا تھا، جہاں سے ایک اسرائیلی ہیلی کاپٹر نے انہیں اٹھا کر ایرانی شہر اہواز پہنچانا تھا۔ اس انخلاء کے لیے مقررہ وقت 24 گھنٹے تھا۔ کم از کم اتنے وقت میں کسی نے اس خاندان کی اپنی رہائش گاہ سے روانگی کا کوئی نوٹس نہیں لینا تھا۔ منیر کی دلجوئی کے لیے موساد نے کچھ یوں بندوبست کیا کہ کردستان سے ہیلی کاپٹر کی اور بغداد سے میگ 21 کی پرواز بیک وقت مقرر کی گئی۔ آپریشن کے آخری مرحلے کے لیے 15 اگست 1922 کی تاریخ مقرر ہوئی۔ آئی ریپیٹ، آپریشن کے آخری مرحلے کے لیے 15 اگست 1966 یعنی 1986 کی تاریخ مقرر ہوئی۔ اس دن اس کی ڈیوٹی روسٹر میں لانگ رینج فلائٹ لکھی تھی۔ اسے صبح اجالا پھیلنے سے پہلے شمالی عراق کے ایک بیس سے فضا میں بلند ہونا تھا۔ مقررہ دن میں وہ ایئر فورس کی ایک وین میں متعلقہ ایئر فیلڈ پہنچا۔ اس کے اعصاب مکمل طور پر اس کے کنٹرول میں تھے۔ روسی ٹیکنیشین لمبی تربیتی پرواز کے لیے اس کے طیارے میں اضافی ایندھن کے ٹینک جوڑ رہے تھے۔ وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ اس کے چہرے کے تاثرات نارمل نظر آئیں۔ طیارہ پرواز کے لیے بالکل تیار ہو چکا تھا۔ منیر رفع اپنا ہیلمٹ ہاتھ میں لیے آہستہ آہستہ جہاز کے کاکپٹ کی طرف روانہ ہوا۔ کچھ دیر بعد جب وہ اپنی سیٹ پر بیٹھا تو طیارے کی کینوپی خود بخود بند ہو گئی۔ منیر نے اپنے منہ پر ماسک لگا کر انجن چالو کر دیے۔ سامنے رن وے پر ایک روسی نے اپنے انگوٹھے کے اشارے سے کلیئرنس کا اشارہ دیا، پھر کنٹرول ٹاور نے اسے ریڈیو پر ٹیک آف کا سگنل دیا۔ اس نے اپنے روسی ایڈوائزروں کو آخری مرتبہ کام کرتے ہوئے دیکھا۔ بیس میں دوسرے عراقیوں کی طرح وہ بھی ان کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ لوگ علیحدہ میس میں کھانا کھاتے تھے، الگ کلبوں میں اکٹھے ہوتے تھے اور بلکہ عراقی پائلٹوں کو بڑی حقارت کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ کچھ دن بعد اس کا جہاز رن وے پر پوری قوت کے ساتھ گرجتا ہوا فضا میں بلند ہوا۔ وہ معمول کے مطابق بغداد کی طرف مڑا تو ایئر بیس اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ انتہائی بلندی پر جانے کے بعد اس نے اچانک طیارے کی آفٹر برنرز آن کر دی اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا رخ جنوبی مغرب میں اردن اور پھر اسرائیل کی طرف موڑ دیا۔ اس نے اسرائیلیوں کے بتائے ہوئے ٹیڑھے مٹیڑھے فضائی روٹ پر فرار شروع کر دیا۔ اسی لمحے اس کی دل کی دھڑکن طیارے کی رفتار سے بھی تیز ہو گئی۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے خوفناک لمحہ تھا۔ اگلے چند لمحوں میں اس کا طیارہ مار گرایا بھی جا سکتا تھا۔ زندہ بچ جانے کی صورت میں اس نے پھر کبھی اپنے آبائی وطن کی شکل نہیں دیکھنا تھی۔ وہ ایک نئی زندگی کے لیے اسرائیل کی طرف بڑھ رہا تھا، جو حقیقت میں اس سے پہلے اس کے لیے دشمن کی سرزمین تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ عراقی حکومت اسے غدار قرار دے گی اور اسرائیل میں بھی اسے قتل کرنے کی کوشش کرے گی۔ ابھی وہ ان خیالات میں گم تھا کہ اچانک طیارے کا وائرلیس سسٹم آن ہو گیا۔ نیچے بہت دور عراقی ایئر بیس سے کسی نے انتہائی غصے میں اسے واپس مڑنے کا حکم دیا۔ اس پر منیر نے طیارے کی رفتار اور بڑھا دی۔ ایک بار پھر وائرلیس پر وہ کڑک آواز ہوئی، اگر تم واپس نہیں ہوئے تو سوچ لو ہم تمہیں مار گرانے والے ہیں۔ منیر نے ہاتھ بڑھا کر وائرلیس سیٹ آف کر دیا، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ اب عراقی جیٹ اس کے تعاقب میں روانہ ہو چکے ہوں گے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب اس کے اپنے رفقا کار اسے مار گرانے آ رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے اردن کی فضائیہ کو بھی الرٹ کر دیا ہو، کیونکہ چند لمحوں بعد وہ ان کی فضائی حدود میں داخل ہونے والا تھا۔ منیر اس تصور سے ہی کام اٹھا، کیونکہ اسے شاہ حسین کے ہوا بازوں کی شہرت سے اچھی طرح واقفیت تھی۔ ابھی وہ اسرائیلی سرحد سے تھوڑا دور تھا کہ اس کا خیال اس امریکی لڑکی کی طرف چلا گیا جسے موساد نے اسے رام کرنے پر مامور کیا تھا۔ اسرائیل سے واپسی پر پیرس میں اس نے اسے کہا تھا، تم نے صرف سیاسی مقاصد کے لیے میرے جذبات کے ساتھ یہ کھیل کھیلا۔ اس بات پر امریکی لڑکی نے اس سے خالی نظروں سے دیکھا، پھر دوسری طرف منہ موڑتے ہوئے مخاطب ہوئی، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن مت بھولو کہ جاسوس بھی انسان ہوتے ہیں اور ان کے بھی کچھ جذبات ہوتے ہیں۔ یہ بھی تو حقیقت تھی کہ وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس کے ساتھ واپس بغداد جا رہی تھی۔ منیر اسے بغداد میں پکڑوا بھی سکتا تھا، لیکن اس نے منیر پر اعتماد کیا تھا، وہ ایسا ہرگز نہیں کرے گا۔ منیر کے فرار کے وقت اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جوں ہی اسرائیل میں لینڈ کرے گا تو وہ اسی وقت عراقی سرحدوں سے دور نکل جائے گی۔ لیکن منیر سوچ رہا تھا اگر ایسا ممکن نہ ہوا اور وہ بغداد میں پکڑی گئی تو اس کا زندہ بچنا ممکن نہیں ہوگا۔ آخر منیر نے اپنے ذہن سے ان خیالات کو باہر نکالتے ہوئے اپنی پرواز پر توجہ مرکوز کی اور ابھی بھی اردن کی فضائی حدود میں سفر کر رہا تھا اور یقینی خطرے کی حالت میں تھا۔ صرف چند منٹوں کی مسافت کے بعد وہ بحر مراد کے اوپر پہنچنے والا تھا۔
सैकड़ों मील दूर इसराइली रडार ने इसके तनहा त्यारे को तय शुदा बुलंदी पर परवास करते महसूस कर लिया था और इसके साथ कुछ ही देर बाद इसराइली एयरफोर्स के मिराज त्यारों का एक स्क्वाड इसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने फ़िज़ा में बुलंद हो रहा था। मुनीर ने जो ही इन्हें देखा तो इसके दिल की धड़कन खौफ और खुशी के मिले जुले जज्बात से तेज़ तर हो गई। अपनी शिनाख्त कराने के लिए इसने अपने त्यारे को पहले से तयशुदा अंदाज में 3 बल्कि 2-3 गोते दिए। फिर अचानक इसराइली मिराज इसके ऊपर नीचे और दोनों तरफ उड़ने लगे। वो बिलाखिर इसराइली फ़िज़ा में दाखिल हुआ तो नीचे कंट्रोल टावर से इसे बुलंदी बतदरीज कम करने को कहा गया और इसके साथ ही इसके वायरलेस सेट पर एक दिलकश नस्वानी आवाज़ उभरी जिसने टूटी फूटी अरबी में कहा, अहलन वसलन व अहलन व सहलन मरहबा इलल इसराइल। अगले ही लम्हे रूसियों के इस मगरूर त्यारे ने इसराइल के नेगो एयरबेस पर टच डाउन किया। लैंडिंग के बाद त्यारे को चारों तरफ से मिलिट्री कमांडोज ने घेरे में ले लिया। फौजी ट्रक और जीपें इसके इर्द गिर्द एक दायरे की शक्ल में खड़ी हो गईं। मुनीर को एक नामालूम मकाम पर पहुंचा दिया गया जहां इसका पूरा ख़ानदान पहले ही से मौजूद था। वो कुछ अर्सा ज़हनी दबाव और अफसरदगी का शिकार रहा। शायद ये वतन से गद्दारी के असरात थे। मोसाद के एक एहलकार ने, जो इसका सिक्योरिटी गार्ड भी था, ने एक दिन उसे कहा, तुम्हें पता है तुम्हें मिक को क्या नाम दिया गया है, या तुम्हारे मिक को क्या नाम दिया है? मुनीर ने कहा, नहीं, 007, गार्ड ने जवाब दिया। फिर इसने शरारती मुस्कुराहट में कहा, वैसे इन्हें इसका नाम मिस 007 रखना चाहिए था। इस पर मुनीर का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया क्योंकि वह शख्स वाज़े तौर पर इस अमेरिकी सीक्रेट एजेंट लड़की की तरफ इशारा कर रहा था। आजकल मुनीर इसराइल में गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहा है। सिवाय मोसाद के इसकी शिनाख्त और रिहाइश का किसी को पता नहीं है। इराकी हुकूमत इसे गद्दार करार दे चुकी है, लेकिन मुनीर ने इस इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए कहा, मैंने कुर्दों पर ढाए गए मज़ालिम के ख़िलाफ़ बतौर एहतजाज अपना त्यारा इसराइल में उतारा था। मुनीर इस अमेरिकी लड़की के साथ कभी कभी मिलता है। वो बाहिफ़ाज़त बगदाद से निकल आई थी, लेकिन इसराइल पहुंचने के बाद इनके रास्ते अलग हो गए। मुनीर की अपनी फैमिली थी और लड़की अपने काम में मसरूफ़ हो गई। काफ़ी अर्सा इराकी और रूसी खुफिया इदारे इस खातून की असल शिनाख्त मालूम करने की तगदो में लगे रहे, बल्कि आज भी इसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये मोसाद का सबसे महफूज तरीन राज है। 2 मई 1968 को इसराइल के क़याम की 20वीं सालगिरह के मौके पर 5 लाख तमाशाइयों ने सुर्ख रंग के इस त्यारे को शहर पर नीची परवाज़ करते हुए देखा। उसे अब एयरफोर्स के एक स्क्वाड में बाकायदा तौर पर शामिल कर लिया गया है। ये थी मिग लड़ाका त्यारा 21 की कहानी। इस तरह की मज़ीद जासूसी वीडियो सुनने के लिए शफ़क़ यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।